سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نہیں ہے، ہم اسے رسول نہیں مانتے. ہاں محمد الرسول اللہ پیر ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں اور پیر بھی ہیں. وہ شاخ کیا کہتے ہیں؟ تا زمان باشد زمین باشد مکان باشد مکین باشد، نہ ہمچو مصطفیٰ پیرے نہ ہمچو صدیق مرید ہے. جب تک زمان رہے گا زمین رہے گی، جب تک مکان و لامکان رہیں گے، جب تک زمان و مکان رہیں گے، محمد الرسول اللہ کے جیسا پیر نہیں ہوگا اور صدیق اکبر کے جیسا مرید نہیں ہوگا. لیکن جو پیر صرف پیر ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، ہم اسے صرف پیر مانتے ہیں. پیرانے پیر کو بھی ہم پیر مانتے ہیں، ان کو دستگیر مانتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، سبحان اللہ اور ان کو کہنے دیجئے حاجت روا مانتے ہیں. اللہ کی عطا سے ان کی کرامتوں کے ہم قائل ہیں، ان کے مقامات کے ہم قائل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ پیران پیر نے عالم صحویت میں، پورے ہوش کے عالم میں، سکر کے عالم میں نہیں، ہوش کے عالم میں اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ. سبحان اللہ. میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. محمد رسول اللہ جس طرح انبیاء میں افضل و اشرف ہیں، غوث اعظم اولیاء میں افضل و اشرف ہیں. خیر بندگان خدا، اس شعر کی بھی تشریح میں نے جو پیش کی وہ نامکمل ہے، کبھی کسی اور وقت میں پیش کروں گا. کر چکا ہوں، یہ پوری تفصیل نہیں ہے، پوری تشریح نہیں ہے اس شعر کی. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اس کی شرح آپ دیکھ لیں، میں نے کہہ دی ہے. خیر اب اس وقت تو حق و باطل کی جنگ چل رہی تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے حق کے نمائندے بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. کوئی پیغمبر آپ سے بہتر انداز میں حق کو پیش کرنے والا ثابت نہیں. سبحان اللہ. سب آئے بڑے اچھے انداز سے حق کو پیش کیا، توحید کا درس دیا. لیکن محمد رسول اللہ کا درس توحید آپ کے ساتھ خاص ہے، بے مثل درس توحید. جب حضور نے کہا کہ خدا کے سوائے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ بھی معبود ہے، اللہ کا غیر بھی معبود ہے، اللہ بڑا معبود ہے، یہ بت جو ہیں لات منات ہبل عزا یہ چھوٹے معبود ہیں. خانہ کعبہ میں جو براجمان ہیں، خانہ کعبہ میں جو استھاپت ہیں، وہ بت بھی جو ہیں معبود ہیں، برحق معبود ہیں، سچے معبود ہیں، چھوٹے ہیں، بڑا معبود اللہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والوں کے عقیدے کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا. یہ نئی بات سامنے آئی کہ اللہ ہی معبود اور اللہ تورے یاروں ونکر کوئی ہے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. ہمارے بصیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں جی، ہمارے مولانا مولوی حافظ محی الدین صاحب ہیں کرشنا پیٹ والے، وہ بھی سن رہے ہیں. بصیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، مدراس والے ہمارے تمیم انصاری صاحب بھی سن رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے اقبال اللہ شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ باطل. جب حضور نے حق کو پیش کیا زبان سے، ابو لہب اٹھا کہ حضور کا سگا چچا ہے، حقیقی چچا ہے. تو حضور نے کہا کہ بولو کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اٹھا اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا. اللہ اکبر. میں کس طرح ترجمہ کروں، کیسے ٹرانسلیٹ کروں ان لفظوں کو؟ استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ کہہ کے کہتا ہوں. اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے محمد تو. استغفر اللہ. جس ابو لہب نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کر دیا، جا
تو نے میرے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی؟ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج سے تو آزاد ہے، جا. یہ ابو لہب اتنا چاہنے والا حضور کو، حضور کا سگا چچا، جب حضور نے حق کو پیش کیا تو یہ حضور کا چچا تھا نا، کوئی اجنبی نہیں تھا، پرایا نہیں تھا نا. اس نے کیا کہا؟ بد دعائی کلمات تبا لک یا محمد، تو ہلاک ہو جائے محمد، معاذ اللہ معاذ اللہ. محمد اور ہلاک ہو جائے؟ محمد کے قدموں سے جو وابستہ ہو گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا. کہا کہ ہلاک ہو جائے تو اے محمد. کیا یہ خبر سنانے کے لیے، یہ بات کہنے کے لیے تو نے ہم سب قریش کے سرداروں کو یہاں جمع کیا؟ اب اس کا کہنا تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کئی خداؤں کو اس نے یہ خدا بتایا؟ یہ کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کئی خدا ہیں، یہ کہتا ہے یہ خدا ہے. کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے یہ. مگر سوچنے والی بات ہے، کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. باہر کہ ابو لہب کے بعد ابو جہل نے بھی آواز بلند کی حضور کے خلاف، کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے معبودوں معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمارے معبودوں کو معبود برحق ماننے کے لیے یہ تیار نہیں. مخالفت. اب جتنے بھی وہاں تھے چین گوئیاں شروع ہو گئی، خسر پھسر شروع ہو گئی. یہ کیسے بھائی؟ کسی نے بلند آواز میں مخالفت کی، کسی نے پست آواز میں مخالفت شروع ہو گئی. جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. حضرت علی اٹھتے ہیں، مولا علی انشاءاللہ آپ کے واقعات میں سناؤں گا. اٹھ کے کر کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو فرمایا میں مانتا ہوں. یہ 10 برس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ، 10 سال کے سب سے پہلے اسلام بچوں میں لانے والے یہی ہیں حضرت علی. یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، میں مانتا ہوں. یہ ہے اسلام جو علی کی زبان سے بول رہا ہے. علی سراپا اسلام بن کے بول رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اس طرح دعوت حق حضور کی عام ہوئی. تو جب حق سنایا تو باطل ابھرا. آپ کو چاہنے والے آپ کے خلاف ہو گئے. اب پھر مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب کوہ صفا پر جب بگڑا ابو لہب، ہمیشہ کے لیے بگڑتا چلا گیا، ہمیشہ کے لیے حضور کی مخالفت پر کمر کس لی اس نے. تو یہ سلسلہ چلے گا. تو آخر کار وہ لمحہ آیا جب اسلام کی پہلی جنگ وقوع پذیر ہوئی. اسلام کی پہلی جنگ. تو دوستو میری اتنی تقریر کا ماحصل کیا ہے؟ تم حق پیش کرو گے سبحان اللہ تو سب جی حضوری نہیں کریں گے، سب جی ہاں سبحان اللہ سبحان نہیں، سبحان اللہ کہنے والے بھی ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دشمنی کرنے والے بھی ہوں گے. سبحان اللہ. ہر طرح سے تمہیں شکست دینے کا ارادہ لے کے آنے والے بھی آئیں گے، ہر طرح سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، نئی نئی تدبیریں سوچیں گے تمہیں تباہ کرنے کی، تمہیں برباد کرنے کی، تمہیں شکست دینے کی. ان کی ساری زندگی تمہاری مخالفت میں گزرے گی. کس طرح ہم اس کی آواز کو کچلیں، کس طرح ہم اس کی ترقی کو روکیں، کس طرح اس کے پھیلتے ہوئے پیغام کو ہم سمیٹ کے رکھ دیں. جی تو جب حق پیش کرو گے، حق پر چلو گے، حق کے علم بردار بنو گے، حق پیش کرو گے تو باطل کو ضرور مرچی لگے گی، باطل ضرور جلے گا اور تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا. تو حق کو پیش کرنے والے کو پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے. حق و باطل کے جنگ میں شریک ہونے کے لیے جس نے بھی حق پیش کیا وہ
اسے جو ہے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے سبحان اللہ، اسے چاہنے والے ہی